مرادفة مرادفة وذلك وارد لتكسر وسائل التوسل ذهب قوم إلى إنكار المرادفة بها عن الفائدة لأن الواحد كافر للإفهام، وهذا التعليل إنما يتم لو كان الرازق هو الله تعالى، فإن العباد لا مزايقة في أفعالهم عن الفائدة المعتدة التي من جملتها التفهيم. فأشار المصنف بالتعليل إلى فائدة اسمها تكسر وسائل الإفهام، فهي فائدة جديدة، فإن بعض الألفاظ قد ينسب بعض اللافظين ويتذكر بعضها فيسهل عليه التعليم والتعلم، وأيضا بعض الألفاظ قد يكون مرا على لسان بعض اللافظين فيقرأ بعض السامعين المخاطبين والآخر ومنشطا لآذان تلك السامعين فيختار الثاني ويترك الأول وفي تكسر الوسائل الفوائد الأخرى. وأما التوسل في محل البدائع فكما قال في الحاشية كالسجع في قولك ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت، فإنه لو قال بمراد ما فات أعني ما مضى فات السجع، وكالمجانسة كقولك اشتريت البر والفرق في البر فإنه لو أتى بمراد في البر پہلا بر ہے دوسرا بر ہے. عن الحنطة ما فات المجانسة وكالقلب نحو قوله تعالى ربك فكبر، فإنه لو أورد بمراد بكبر لفظ عزم ما فات القلب. اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ وتکسر اللفظ مع اتحاد المعنى مرادفۃ. اب اگر الٹا ہو گیا، دیکھو نا ابھی تک تو یہ تھا کہ لفظ ایک تھا معانی میں تکسر تھا، معانی میں، اب الٹا ہو گیا. سمجھ آئیے کہ الفاظ میں تکسر آ گیا، معنی ایک ہے، تو کہتے ہیں میاں اس کو مرادفت کہتے ہیں. ہاں مرادفت. اب یہ جو مرادفت ہے بعض علماء نے ترادف کا انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں ترادف کا کوئی فائدہ ہی نہیں، ایک لفظ ایک معنی کے لیے کافی ہے. اس معنی کا گویا کہ ایضاح جو ہے وہ ایک لفظ سے ہو جائے گا، تو ترادف کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ وَاقِعٌ. یہ جو ترادف ہے نا یہ کلام عربی میں واقع ہے، بلکہ ہر لغت میں واقع ہے. فائدہ کیا ہے اس کا؟ کہتے فائدہ ہے لتکسر الوسائل والتوسع فی محال البدائع. ایک تو ترادف ہوگا نا، الفاظ ایک مفہوم کے لیے کئی الفاظ ہوں گے، تو افہام و تفہیم کے وسائل بڑھ جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے. معنی تو ایک ہے نا، تو اس معنی کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ بھی وسیلہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو وسائل بڑھ گئے نا. تو افہام و تفہیم کے وسائل بڑھ جائیں تو یہ تو فائدہ ہے، اچھا ہے نا. دوسرا فائدہ والتوسع فی محال البدائع، کہ علم بدیع میں جو محسنات کا ذکر ہوتا ہے، سمجھ آئیے، کلام کے تزین، کلام کی تحسین جن جن چیزوں سے ہوتی ہے، جن جن طریقوں سے ہوتی ہے، تو بدائع کہتے ہیں ان کو. تو میاں مرادفت واقع ہوگی نا، ایک معنی کے لیے کئی کئی الفاظ ہوں گے، تو جب کئی الفاظ ہوں گے تو بعض الفاظ میں تحسین ہوگی، بعض میں نہیں ہوگی، بعض میں ایک سے زیادہ تحسین ہوگی، اس سے دوسرے میں زیادہ تحسین ہے. تو بدائع میں محل وسیع ہو جائے گا، میدان
وسیع ہو جائے گا متکلم کے پاس کہ بھئی اس میں اس سے جو ہے تحسین زیادہ ہے، اس میں اس سے زیادہ ہے، اس میں تو جتنا مقام کے مناسب تحسین ہوگا نا وہ لفظ وہ چن کر کے وہ استعمال کر لے گا۔ تو دیکھو یہ دو فائدے مرادفت میں ہیں، لہذا یہ کہنا کہ مرادفت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہتے یہ بات ٹھیک ہو، ہاں علامہ بہاری نے اس کو رد کر دیا۔ ہاں اس لیے شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو بات چھیڑ دی ہے نا ماتن نے کہ وذالک واقع لتکثر الوسائل والتوسع فی محال البدائع، یہ جو بات چھیڑی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ذهب قوم الی انکار المرادفت، بعض لوگ گئے ہیں اس طرف کہ بھئی مرادفت واقعی نہیں ہے، مرادفت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ فرماتے وجہ بتاتے ہیں کہ لخلوها عن الفائدۃ، کہ بھی مرادفت کا فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ لأن الواحد کاف للافہام، کہ ایک لفظ جو ہے وہ ایک مفہوم کے سمجھانے کے لیے کافی ہے، تو مرادفت کا کیا فائدہ؟ 10-15 الفاظ وضع کرنے کا ایک مفہوم کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس دلیل کا شارح جو ہیں وہ رد کرتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مرادفت واقعی نہیں ہے، کیوں کہ مرادفت کا فائدہ نہیں ہے، کہتے یہ بات غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں مرادفت کا فائدہ نہیں ہے، لہذا مرادفت واقعی نہیں ہے۔ فائدے کی نفی سے مرادفت کی نفی کرنا، فائدے کی نفی سے مرادفت کی نفی کرنا یہ تو ایک صورت میں جائز ہے۔ کون سی صورت میں؟ کہ جب اللہ واضح ہو، الفاظ کا واضح کون ہو؟ اللہ تعالیٰ، تو ٹھیک ہے پھر، کیونکہ باری تعالیٰ کے افعال خالی عن الفوائد نہیں ہوتے، تو وضع اگر فعل باری تعالیٰ کا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کا فائدہ ہونا چاہیے، اور اگر فائدہ نہ ہو تو پھر وہ فعل بھی نہیں ہوتا، باری تعالیٰ کا وہ فعل بھی نہیں ہوتا۔ تو فوائد کی نفی سے نفی ترادف اس وقت لازم آئے گا کہ آپ واضح اللہ کو مان لیں، یہ تو پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میاں اگر واضح عباد ہوں، جیسے مصطلح الفاظ میں تو اجماع ہے اس پر کہ الفاظ مصطلح کا واضح کون ہے؟ عباد۔ وہ لغات میں تو بے شک اختلاف ہے، فرمائیے کہ الفاظ کا مفاہیم لغویہ کے لیے جو وضع ہے وہ کس نے کیا ہے؟ وہ واضح اللہ تعالیٰ ہے یا بندے؟ وہ مسئلہ اختلافیہ ہے، لیکن مصطلحات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، پڑھ چکے ہیں آپ پہلے، مصطلحات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ فاعل کا جو معنی ہے کہ مقام بالفعل، یہ خدا نے کیا کہ یہ نحویوں نے کیا؟ سمجھ آئیے؟ تو یہ مصطلحات جو ہیں یہ تو عباد ہیں اس کے بالاتفاق واضح، تو جب عباد واضح ہو جائیں تو عباد کا فعل تو فائدے سے خالی ہونا جائز ہے۔ کیوں؟ کوئی بندہ فعل کرتا ہے تو ضرور ہے کہ فائدہ اس کو لازم ہو؟ نہیں، ضرور تو نہیں، کبھی فائدہ ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، علاج کرتا ہے، کبھی اس کو صحت مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی۔ زمیندار فصل بوتا ہے یہاں پر، کبھی اگتا ہے کبھی نہیں اگتا، کبھی اس کا فائدہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ تو اگر واضح عباد مان لیے جائیں تو پھر تو فائدے کی نفی سے ترادف کی نفی لازم نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ترادف ہو اور فائدہ نہ ہو، کیونکہ بندے نے وضع کیا ہے نا، تو بندے کا عمل ہے نا، تو بندے کے عمل کو کوئی نفی فائدہ لازم ہے نہیں، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ میاں وَهَذَا التَّعْلِيلُ إِنَّمَا يَتِمُّ لَوْ كَانَ الْوَاضِعُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، اگر واضح کو اللہ کو مان لیں تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ دلیل صحیح ہے، کیونکہ اللہ جل مجدو کا فعل وہ خالی عن الفائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر عباد واضح ہو جائیں، جیسے دوسرا قول ہے
تو کہتے فإن العباد لا مضايقة في خلو أفعالهم عن الفائدة المعتدة التي من جملتها التفہیم. سمجھ آئیے؟ تو بندوں کا فعل جو ہے وہ اگر معتد بھی فائدہ سے خالی ہو، جیسے یہاں پر معتد بھی فائدہ ترادف کا کیا ہے؟ تفہیم، افہام تفہیم. تو بندوں کا اگر فعل ہے تو وہ اگر بعض الفاظ 10 لفظ ایک مفہوم کے لیے وضع کر دیے، فرض کرو، تو تفہیم ادا ہو گئی کس سے؟ ایک سے، تو باقی 9 بے فائدہ ہو گئے نا. تو بندے اگر واضح ہے تو کیا بات ہے اگر بے فائدہ ہو جائے. آئی سمجھ میں؟ فأشار المصنف بالتعلیل الى فائدة وقوعها، تو ماتن نے فائدہ بتا دیا کہ بھائی اس کے وقوع کا فائدہ ہے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے اس لیے ترادف نہیں ہے، یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے، فائدہ ہے. وہ فائدہ کیا ہے کہ اذ بہا تکثر الوسائل للافہام، کہ مرادفت کی وجہ سے وسائل افہام میں تکثر آ جائے گا. وسائل افہام میں دیکھو، استاذ کے پاس اگر الفاظ کا ذخیرہ ہے، ہر مفہوم کے لیے اس کے پاس 2-3 الفاظ ہیں، 4 الفاظ ہیں، تو اس کے لیے سمجھانا، طالب علم کو سمجھانا آسان ہو جائے گا نا. جو آسان سے آسان لفظ ہوگا وہ استعمال کر لے گا، طالب علم کو بات سمجھائے گا. اور اگر استاذ کے ذہن میں الفاظ کا ذخیرہ کم ہے، فرض کرو ہر مفہوم کے لیے 1 لفظ ہے، اب وہ 1 لفظ جو ہے وہ طالب علم کے لیے مشکل ہوگا، تو مسئلہ خراب ہو جائے گا نا، تفہیم کا میدان تنگ ہو جائے گا نا. اس لیے کہتے ہیں کہ فہی فائدۃ جلیلۃ، یہ بہت بڑا فائدہ ہے ترادف کا کہ میدان افہام وسیع ہو جائے، تکثر ہو جائے الفاظ میں، تو کیا ہو جائے گا؟ تفہیم کا فائدہ حاصل ہو جائے گا. وہ کیسے؟ کہ فإن بعض الالفاظ قد ينسأه بعض اللافظین، کہ دیکھو ایک مفہوم کے لیے اگر 5-6 الفاظ ہیں تو اس کا فائدہ ہے. فائدہ یہ کہ 5-6 میں سے کبھی لافظ کو 2-3 لفظ یاد نہیں ہو، وہ بھول جائے گا. تو یار 6 ہیں تو 3 تو یاد رہ جائیں گے نا، تو افہام تفہیم تو پھر بھی چل جائے گا. لیکن اگر لفظ 1 ہو اور وہ بھی بھول جائے، ایک مفہوم کے لیے 1 لفظ ہو اور وہ بھی ذہن سے نکل جائے، پھر کیا کریں گے؟ سمجھ آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ فائدہ ہے. اسی طرح وہ یتذکر بعضها، بعض الفاظ کو یاد کرتا ہے، بعض بھول جاتے ہیں، تو جو یاد کرتا ہے ان سے وہ تفہیم کر دے گا. اچھا، فیسہل علیہ التعلیم والتعلم، تو طالب علم کے اوپر تعلم آسان ہو جائے گا اور استاذ کے لیے تعلیم آسان ہو جائے گی. وہ ایضا دوسرا فائدہ بتا دیا کہ بعض الالفاظ قد یکون مرا علی لسان بعض اللافظین، کہ بعض الفاظ تلخ ہوتے ہیں لافظین کی زبان پر، تلخ ہوتے ہیں، ہاں کری قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، شبر قسم کے الفاظ، جنگلی قسم کے الفاظ. ہمیں یہ اچھا، فَيَكْرَهُ بَعْضُ السَّامِعِينَ، ہاں المخاطبین، ہاں بعض جو سامعین مخاطبین ہیں وہ ان الفاظ کو مکروہ جانتے ہیں کہ یار یہ کیسا لفظ ہمارے کان میں آ گیا، یہ جانگلی لفظ اس نے بول دیا یار، وہ جانوروں والا لفظ، وہ جو جنگلوں میں رہتے ہیں. ہمیں آئیے، تو بعض مخاطبین اس لفظ کو سننا پسند نہیں کرتے.
والآخر حلوا ومنشطا لآذان تلك السامعین، اور بعض دوسرے الفاظ ایسے ہوں گے کہ وہ بڑے میٹھے لگیں گے، اور وہ جب سامعین سن لیں گے نا ان کی طبیعت کھل جائے گی، طبیعت کھل جائے گی۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اس کو وہ جو مر الفاظ ہیں وہ بھی ذخیرہ اس کے پاس ہے، اور جو حلو الفاظ ہیں وہ بھی ہیں، تو اب متکلم کے چوائس پر ہے نا، وہ اپنے لیے منتخب کر لے گا کون سے الفاظ جو اچھے لگتے ہیں لوگوں کو، جو میٹھے الفاظ ہیں، میٹھا میٹھا مدینہ، سمجھ آئیے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ مدینے، اس لیے کہتے ہیں فَيَخْتَارُ الثَّانِي وَيَتْرُكَ الْأَوَّلَ۔ وہ جو لافظ ہیں وہ حلو الفاظ کو پسند کر لے گا، چن لے گا، اور وہ کریہ الفاظ کو ترک کر دے گا۔ عائشہ میں کہتے ہیں وفی تکثر الوسائل فوائد اخرى، وسائل کے تکثر میں باقی بھی بہت سے فائدے ہیں، لیکن یہ تو بڑا ایک جلیل فائدہ جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے اوپر لکھے ہوئے دیکھا ہے حاشیہ۔ اچھا، باقی دوسری بات انہوں نے کیا کہی، والتوسع فی محال البدائع، بدائع کے جو محال ہیں ان میں توسع ہو جائے۔ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ فکما قال فی الحاشیۃ، ماتن نے یہاں پر منہیہ لکھا کہ دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو صنائع بدیعیہ ہے نا، علم بدیع میں جن صنائع کا ذکر ہوتا ہے کلام کی تحسین کے لیے، ان میں یہ بھی ہے کہ بعض الفاظ کو استعمال کرو گے تو سجعہ بن جائے گا، کلام مقفع ہو جائے گا، قافیہ بن جائے گا، لیکن اس کا مرادف دوسرا لفظ استعمال کرو گے تو قافیہ نہیں بنے گا، قافیہ، کلام کا سجع جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو میاں اب اگر ایسے الفاظ آپ کے پاس نہیں ہیں جس سے سجع بن سکے، آپ مجبور ہیں کہ ان الفاظ کو استعمال کرو گے جو سجع جس سے نہیں بنتا، تو کلام میں حسن آ جائے گا۔ مسجع کلام اچھا لگتا ہے، مقفع کلام اس میں حسن ہوتا ہے، اور غیر مقفع میں وہ حسن نہیں ہوتا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو قال فی الحاشیۃ کالسجع فی قولک ما ابعد ما فات وما اقرب ما هو آت، دیکھو یہ کلام مسجع ہے، مقفع کلام، ما ابعد ما فات وما اقرب ما هو آت، آت فات سجع بن گیا نا، لیکن فات کے جگہ پر اگر مزا کہیں آپ، فات کا مرادف ہے، لیکن اگر مزا کہیں گے تو سجع بن جائے گا۔ ہاں دیکھو نا، اگر آپ کے پاس ایک مزا کا لفظ ہوتا، فات کا لفظ نہ ہوتا، تو یہ کلام مسجع بن سکتا تھا، یہ فائدہ ہے نا، سمجھ آئیے۔ فإنه لو قال بمرادف ما فات اعنی ما مضى، تو فات السجع، سجع تو فوت ہو جاتا۔ اسی طرح وکل مجانستی، ہاں مجانست یہ علم بدیع کا ایک قانون ہے کہ بعض الفاظ جو ہیں وہ بعض دوسرے الفاظ کے ساتھ الفاظ میں ان کی شرکت ہوتی ہے، حروف میں شرکت ہوتی ہے، اس کو مجانست کہتے ہیں۔ یہ فن بدیع کا ایک قانون ہے کہ بعض الفاظ میں دوسروں کے ساتھ مجانست ہوتی ہے، کیا مطلب؟ وہ حروف میں شریک ہوتے ہیں، وہ مجانست سے وہ جنس مراد نہیں ہے، وہ دوسری منطقی جنس، ما شرکت فی الحروف۔ جیسے دیکھو اشتریت البر وانفقته فی البر، یہ ایک کلام ایسا ہے کہ بر اور بر دونوں میں مجانست ہے،
تو بر بمانا خشک زمین. وہ کہتے ہیں میں نے گندم خریدا اشتریت البر وانفقته فی البر، اور خشک زمین میں نے اس کو خرچ کر دیا یعنی ڈبو دیا. انفاق نفق کہتے ہیں کسی چیز کو، لغوی معنی اس کا یہ ہے کسی چیز کو غائب کرنا. نفق ہاں تو میں نے اس کو غائب کر دیا کدھر؟ زمین میں، یعنی زمین میں اس کو بو دیا نا. تخم کے لیے گندم خریدا تو اس کو زمین میں ڈبو دیا. تو یہ دیکھو بر اور بر میں کیا چیز ہے؟ مجانست. تو میاں اگر بر کے بجائے اس کا مرادف اور حنطہ بولے، بر کے بجائے اشتریت الحنطہ وانفقته فی البر، مجانست ہے، ختم ہو گئی. تو یہ فائدہ ہے کس کا؟ ترادف کا. عائشہ میں وکل قلبی، قلب جو ہے یہ علم بدیع کا ایک قانون ہے کہ دو لفظ ایسے ہوتے ہیں یا کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں حروف کو الٹا کرو نا تو ایک کا دوسرا بن جائے گا، ایک کا دوسرا بن جائے گا. اس کو کہتے ہیں قلب، صنعت قلب. جیسے دیکھو قرآن عظیم میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ، اب کبر کو الٹا کرو، ربک، ربک کو الٹا کرو کبر. تو یہ صنعت قلب ہے. تو یہ تو اس میں ہے فَإِنَّهُ لَوْ أَوْرَدَ بِمُرَادِفِ كَبِّرْ لفظ عزم، یہ اس کا مرادف ہے نا، تو پھر یہ قلب والا مادہ رہ جائے گا، قلب والی صنعت رہ جائے گی. ہاں فات القلب، سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ مرادفت جو ہے اس کے یہ فوائد ہیں کہ بدیع، علم بدیع جو ہے اس کے جو محسنات بدیعیہ ہیں ان کے لیے میدان وسیع ہو جاتا ہے. تو بلیغ آدمی جو ہے وہ تو پھر محسنات بدیعیہ کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ تو اس کو ذکر کرتا ہے کلام. آئی سمجھ میں؟ چلو نئے قتل مخی شیخ الگی گو رہا ہے کہ یار چدا خضر ختم کی نظام کے رہا دا اسا سانشے ویدی کو بہت نشتا آغا گران زان خبری لار